بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بات یہ عرض کر رہے تھے کہ اہل قبلہ کی اصطلاح، اب آپ دیکھیں اہل قبلہ کی جو اصطلاح ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک عام جملہ ہے جو متعدد دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل قبلہ کی اصطلاح، یعنی اہل قبلہ کہتے کس کو ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ جو بعض حضرات نے فرمایا ہے، یعنی دوسری رائے کہ سب اہل قبلہ مسلمان ہیں، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یعنی دوسری رائے ہے کہ سب اہل قبلہ مسلمان ہیں، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حضرات عموماً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک معروف قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی سہارا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے طریقے پر نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ شارحین سے مراد شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے صرف یہ تین عمل نہیں بلکہ تمام شاعر اسلام مراد ہے، اور تین کا ذکر اس لیے ہے کہ شاعر اسلام میں پیش پیش اور عام ہے اور آسان طریقے۔ شاعر اسلام مطلب نماز ہے، ذبیحہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، عقیقہ ہے، فطرت کے جو مسائل ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہے، صرف یہ تین نہیں۔ پیش پیش اور عام ہے اور آسان طریقے کے ساتھ دوسرے ادیان سے مراد دوسرے ریلیجنز، مذاہب، دوسرے ادیان سے امتیاز کا باعث ہے کہ اہل اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہ مسلمان کی طرح نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمارا قبلہ مانتے ہیں، نہ ہمارا ذبیحہ قبول کرتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد تو خطا نہیں کہ جو ان تینوں باتوں پر عمل پیرا ہو وہ مسلمان ہے، اگرچہ وہ کسی نبی کا انکار کر دے، اسے سب و شتم کا نشانہ بنائے، قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، یا دعوی نبوت ہی کر دے، یا قرآن پاک میں تحریف کا قائل ہو۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں ایمان کے لیے تیسری شہادت کو بھی لازم اور ضروری قرار دیں۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حدیث سے یہ استدلال کیا جائے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے مسلمانوں کی طرح، قبلے کو مانتا ہے اور ذبیحہ مسلمانوں کا جانور ذبح کیا ہوا گوشت کو کھاتا ہے، اگر اس پر تکفیر نہ کر دی جائے تو فرض کریں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن، وہ یہ تینوں کام کرتا ہے لیکن قرآن مجید میں تحریف کا بھی قائل ہے اور اسی طریقے سے نبیوں کو گالی بھی دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ نبی کا انکار کرتا ہے، تو کیا ایسا شخص پھر بھی مسلمان رہے گا؟ اور ایسے شخص کے بارے میں پھر بھی ہم کہیں گے ارے نہیں یہ تو اہل قبلہ میں سے، اس کی ہم تکفیر نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانی نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا فیصلہ اس پر برہان ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ شیخ کی کیا دلیل ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کیا وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ تو مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتے تھے، وہ تو جو ہے قبلے کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے اور وہ مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتے تھے، لیکن انہوں نے کس کا انکار کیا؟ جو ضروریات دین ہے اس میں سے ایک چیز ہے زکوٰۃ، اس کا انکار کیا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو نقل کروں کہ حقوق انسانی کے لیے سب سے پہلے جو جنگ لڑی گئی، یعنی ہیومن رائٹس کے لیے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھی۔ ہاں، کیونکہ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ یہ غریب کا حق ہے، اور اس کے لیے پہلی لڑائی، یعنی انسانوں کے حقوق کے لیے جو پہلی لڑائی لڑی گئی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب دیکھیں صرف زکوٰۃ کا انکار تھا جبکہ انہوں نے نماز کا انکار کیا نہیں، کسی اور قبلے کا انہوں نے اپنا قبلہ نہ بنایا اور نہ ہی مسلمانوں کے ذریعے سے انحراف کیا۔ اسی لیے اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ جو ان تین باتوں کا معترف ہو وہ مسلمان ہے، کافر نہیں، خطأً غلط ہے، خطأً غلط ہے۔ اہل قبلہ ایک خاص دینی اور علمی اصطلاح ہے جس کی تفصیل عقائد اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری سے مراد ملا علی قاری لکھتے ہیں اعلم ان المراد باہل قبلہ، یعنی جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، یعنی کہ تمہیں یہ بات خوب جان لینی چاہیے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین سے متفق ہے۔ اہل قبلہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کو نوٹ کر کر رکھیں۔
کہ جو لوگ تمام ضروریات دین سے متفق ہے. اسی طرح علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر بیان کیا کہ ہم اہل قبلہ کو مسلمان و مومن کہیں گے جب وہ ہر اس چیز کا اعتراف کرے، ہر اس چیز کا اعتراف کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اور جو آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرے. یعنی کیا مانا؟ ہر چیز کا، صرف ایک دو چیزوں کا نہیں. گویا آپ کی کامل تصدیق اور تعمیل کا نام ایمان و اسلام ہے، اور یہی اہل قبلہ سے مراد ہے. سمجھے آپ؟ اہل قبلہ سے مراد صرف وہ نہیں جو صرف مکہ کو قبلہ مانے، نماز پڑھے، ذبیحہ کھائے. نہیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کا اعتراف کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اور جو آپ نے خبر دی. عقیدہ طحاویہ. پھر ملا علی قاری مزید لکھتے ہیں، ہمارے علماء کے قول، ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر کہنا جائز نہیں سمجھتے. سے صرف قبلے کی تعریف، قبلے کی طرف منہ کرنا مراد لینا کافی نہیں. روافظ میں ایسے غالیبی ہے جو اس بات کے مدعی ہے کہ حضرت جبریل امین نے وحی لانے میں غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت کے لیے حضرت علی کی طرف بھیجا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی معبود ہے، یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیں تب بھی مومن نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہی مراد ہے. لہذا مطلقاً اہل قبلہ سے تکفیر نفی قطعاً صحیح نہیں. کیا مانا؟ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل قبلہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو قبلہ کر کر نماز پڑھے اور ہم ان کی تکفیر نہ کریں. نہیں. کیوں؟ شیعہ کو آپ لے لیں، وہ قبلے کی طرف ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں، ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، پھر بھی وہ کافر ہے. جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی معبود ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ مرتد ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، جو تقیہ کا عقیدہ رکھتا ہے. بہرحال بہت سارے باطل اور فاسد عقائد ان کے ہیں جس کا یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اگرچہ یہ قبلے کی طرف ہو کر بھی نماز پڑھے اور قبلے کے کعبے کے اندر جا کر بھی نماز پڑھے، تو پھر بھی یہ کیا ہے؟ کافر ہے. کیوں؟ ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں. علامہ ابن حمام رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص اصول دین اور ضروریات دین کی مخالفت کرتا ہے اس کی تکفیر کی جائے گی. یعنی جو دین کے بنیادی اصول ہے اور جو ضروریات دین ہے اس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، اس کو کافر قرار دیا جائے گا. علامہ عابدین رد المختار میں لکھتے ہیں، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات اسلام کا مخالف ہے وہ کافر ہے، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو. اگرچہ وہ کس میں سے ہو؟ اہل قبلہ میں سے ہو، اور عمر بھر اس نے طاعت و فرما برداری میں گزار دی. یعنی زندگی بھر وہ دیندار رہے، لیکن اگر وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. علامہ ابن دقیق العید، اللہ اکبر، بہت بڑی شخصیت ہے، علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں احکام الاحکام میں، حق بات یہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جا سکتی تا واقعتاً یہ وہ کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو تواتر کے ساتھ صاحب شریعت سے ثابت ہو. یعنی کیا مانا؟ کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، لیکن اگر وہ بھی ضروریات دین کا انکار کرے، یعنی ایسی چیزوں کا انکار کرے جو تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ثابت ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ مکذوب ہوگا، یعنی جھوٹا ہوگا، اور اس کو کافر قرار دینا پڑے گا. اب آپ دیکھیں اس قسم کی وضاحت وہ دیگر علماء کرام نے بھی کی ہے، مگر یہاں استیعاب مقصود نہیں، صرف ضرورت مسئلہ کی وضاحت مطلوب ہے کہ اہل قبلہ سے کیا اور کون مراد ہے. تو اس سے یہ کیا بات پتہ چلی ساتھیوں؟ بات یہ پتہ چلی کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف یہ معنی لینا کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قبلے کی طرف ہو کر نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے، نہیں. اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین، تمام اسلام کی جو نشانیاں ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ایک ایک چیز کو وہ تصدیق کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں. وہی لوگ اہل قبلہ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جو لوگ دین کا انکار کرتے ہیں، ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ اہل قبلہ، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل قبلہ کریں، پھر بھی اگر وہ کسی دین کے متفقہ مسئلے تواتر کے ساتھ جو روایتیں، جو اخبار ہم تک پہنچی، اگر اس کا وہ انکار کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان پر تکفیر کی جائے گی. کفر دون کفر کی تعویل. اب یہ دیکھیں، یہ ذرا غور سے سنیں. اس مختصر وضاحت سے ان لوگوں کی تعویل کی بھی تردید ہوتی ہے جو بعض اہل بدعت پر ائمہ کے فتوے کو کفر دون کفر سے تعبیر کرتے ہیں. جیسا کہ امام بہقی نے امام الاشعری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مرض الموت میں فرمایا،
میں गवाह, इमाम सुनन अल-कुबरा के अंदर अबुल हसन अशरी कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मैं अहले क़िबला में से किसी को काफिर नहीं कहता, क्योंकि सब एक ही माबूद की तरफ इशारा करते हैं, ये सिर्फ इबारत का इख्तलाफ है। इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो हजरात ये बात कहते हैं इनका ये ख्याल है कि यही मजहब इमाम शाफी का भी है, और वो कहते हैं कि हम इमाम शाफी और दीगर अइम्मा से ये बात पहुंची है कि इन बिदतियों के बारे में काफिर कहने से इनको मुराद कुफ्र दूना कुफ्र है। इमाम बहक़ी ने यह भी लिखा है कि यही मौक़िफ़ इमाम खत्ताबी का भी है, और इनका इस्तिदलाल सतफ्तरिक़ो उम्मती के अल्फाज से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना उम्मती करार दिया है, लिहाजा कोई फ़िरक़ा मिल्लत इस्लाम से कुल्लियतन खारिज नहीं। अब ये इबारत है, ये इबारत से क्या मुराद है? कहते हैं कि कुफ्र दूना कुफ्र, कुफ्र है लेकिन कुफ्र जैसा कुफ्र नहीं। अब इसकी वजाहत क्या है, जरा आगे आपको समझ में आएगी। अल्लामा बगवी रहमहुल्लाह ने शरह सुन्ना में इमाम शाफी से यही नकल किया है कि अहले बिदअत के बारे में कुफ्र का फतवा कुफ्र दूना कुफ्र पर ही महमूल है। यही राय हाफिज ज़हबी की है, बल्कि उन्होंने इमाम अबुल हसन अशरी की बात नकल करके कहा है कि शेखुल इस्लाम ने का भी आखिरी राय यही थी सिराजल्लाह, मगर ये तावील महल नजर है। अब क्या कह रहे हैं शेख? कह रहे हैं कि ये तावील महल नजर है। उम्मत इजाबत में से अगर कोई शख्स जरूरियात दीन का इनकार करे या शिर्क का इरतिकाब करे तो क्या वो भी मुसलमान है? अब बात समझ रहे हैं मेरी? यानी शेख कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जरूरियात जरूरियात दीन का इनकार करे, चाहे वो उम्मत इजाबत में से हो, उम्मत इजाबत से मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, लेकिन अगर वो नमाज का, रोजे का इनकार करता है तो क्या वो फिर भी मुसलमान रहेगा? नहीं। कुफ्र दूना कुफ्र का मतलब क्या है साथियों? यानी वो ये कहते हैं कि कुफ्र, लेकिन कुफ्र से कम कुफ्र, यानी कुफ्र असगर कहते हैं। लेकिन ये बात यानी क्या मतलब कि जो बिदाती हैं वो कुफ्र तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुफ्र नहीं कि जिसकी वजह से दीन से खारिज होंगे। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों साथियों? अगर कोई शख्स नमाज का इनकार कर दे, रोजे का इनकार कर दे, तो क्या फिर भी मुसलमान रहेगा? और फिर भी कहा जाएगा कि ये कुफ्र असगर है, कुफ्र अकबर नहीं, और इसका ये कुफ्र भी कुफ्र दूना कुफ्र है कि कबील से है। जैसा कि गाली रावियों के बारे में पहले अल्लामा अली कारी के हवाले से गुजर चुका है कि वो शिर्क के मुर्तकिब है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी एक बाब बांधा और इसी की तरफ इशारा किया है। इस उम्मत के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये भी पहली उम्मतों की गुमराहियों में मुब्तला होगी, तिरमिज़ी वगैरह, और वो उम्मत शिर्क में भी मुब्तला हुई थी। नीज फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी ताकि मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों से मिल जाएंगे और बुतों की परस्तिश शुरू कर देंगे। अबू दाऊद। इसलिए इमाम खत्ताबी का इस्तेमाल करना उम्मत के तमाम तरफ उम्मत से ही है, दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर कोई जरूरियात दीन का ही इनकार करे तो वो भी दायरे इस्लाम से खारिज होगा। इसका इनकार कुफ्र दूना कुफ्र से ताबीर करना सही नहीं। देखिए यहाँ पर दो चीजें। पहली चीज, शेख ने एक गलत फहमी का इजाला किया, वो क्या है? अहले किबला। कि अहले किबला से मुराद ये नहीं कि अगर कोई भी कहे कि मैं किबले की तरफ होकर नमाज पढ़ता हूँ, मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ता हूँ और दबिया नहीं खाता, और उसके बाद वो जो चाहे करे, शिर्क करे, बिदअत मुकफ्फरा में मुब्तला हो, फिर भी हम कहें कि नहीं भाई ये तो अहले किबला में से, इसकी तरदीद हुई कि नहीं अहले किबला में से हो फिर भी इसकी तकफीर की जाएगी। क्यों? ये जरूरियात दीन का इनकार कर रहा है। दूसरा, एक जो उमूमन लोग कहते हैं कि ये तो कुफ्र दूना कुफ्र है, यानी ये कुफ्र तो है, गलती तो कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा कुफ्र नहीं कि ये शरीयत इस्लाम शरीयत से खारिज हो जाए। अरे भाई, जब इंसान शिर्क कर रहा है, वो जन्नत, अल्लाह रब्बुल इज्जत, इन्नहु मन युशिरक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नता, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब शिर्क की वजह से जन्नत से दूर कर रहा है, तो आप बताइए कि जाहिर सी बात है ऐसा शख्स उम्मत से खारिज है, ना कि उम्मत में दाखिल। तो कुफ्र दूना कुफ्र की ये जो ताबीर या तावील की जाती है कि भाई कुफ्र तो कर रहा है लेकिन ऐसा कुफ्र नहीं कि जो कुफ्र है, यानी डिसबिलीव लेसर देन डिसबिलीव, समझा, कुफ्र असगर। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है, ये इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है? बताइए आप मुझे, ये इंटरप्रिटेशन क्या है? गलत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां तक आप बात समझे जी? बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फीकुम। तो ये दूसरी बात है। अब आप देखें, हर कबीरा गुनाह का मुर्तकिब काफिर नहीं। क्यों? अब ये खवारिज का मजहब है। इसका ये मतलब भी कतान नहीं कि जिस किसी को अपने अकीदे व अमल से मुनहरिफ पाया जाए उसे काफिर काफिर कहना शुरू कर दिया जाए। चुनाचे देखिए, खवारिज सैयदना अली और सैयदना माविया वगैरह सहाबा इकराम को काफिर कहते थे। इन पर सब वो सितम करते, उन्हें कत्ल करने से भी दरेग ना, यानी कत्ल करने से भी नहीं डरते, और कत्ल किया भी है खवारिज ने सहाबा को, मगर सहाबा इकराम उन्हें काफिर और मुशरिक करार नहीं देते थे। अल्लाह अकबर। खवारिज की शिद्दत का अंदाजा कीजिए कि हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे कि एक ऊंची आवाज से कहता है
لئن اشرکتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی اس نے یہ کہا، کیا کہا کہ سیدنا علی نعوذ باللہ من ذالک مشرک ہے اور آپ کی یہ نمازیں کسی کام کی نہیں، استغفر اللہ. انہوں نے نماز ہی میں فرمایا فَاصْبِرْ ان وعد اللہ حق، صبر کرو اللہ کا وعدہ حق ہے. امام طبری نے اس کو نقل کیا ہے، امام حاکم نے بھی مستدرک کے اندر. اس طریقے سے وہ نفرت کرتے تھے صحابہ سے، اس کے باوجود بھی صحابہ نے انہیں کیا نہیں کہا؟ مشرک یا کافر نہیں کہا. ان کے بارے میں صحیح بخاری و صحیح مسلم میں منقول ہے، ان کا ایمان ان کے یعنی گلے سے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تم انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو. صحابہ کرام نے ان کے خلاف فرمان نبوی کے مطابق قتال کیا، مگر مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں کا سا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا. غور سے سمجھیں، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے ساتھ جیسا معاملہ کیا، اس کے ساتھ ایسے معاملہ نہیں کیا. کن کے ساتھ؟ خوارج کے ساتھ سلوک الگ تھا، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ، مسیلمہ کذاب نے کس کا دعویٰ کیا تھا؟ نبوت کا. ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ الگ تھا. ان کے اموال کی حرمت کو بھی تسلیم کیا اور اس کو تقسیم نہیں کیا. کیا مانا؟ کہ خوارج کے جو مال تھے اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھا اور نہ ہی اپنے پاس تقسیم کیا، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ امام ابن شیبہ نقل کرتے ہیں کہ کیا وہ مشرک ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شرک سے ہی تو وہ بھاگے ہیں. کہا گیا وہ منافق ہے، فرمایا منافق تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، مگر خوارج تو ایسے نہیں ہے، بہت یاد کرتے ہیں. پوچھا گیا پھر کون اور کیسے؟ فرمایا انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اس لیے ہم نے ان سے قتال کیا. یعنی نہ یہ مشرک ہے نہ یہ منافق ہے، یہ باغی ہے. بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاتل عبد الرحمن ابن عمرو ابن ملجم الحمیری کے بارے میں فرمایا کہ اسے ابھی قتل نہ کرنا، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو زخموں کا بدلہ لے لیا جائے گا، اگر فوت ہو گیا تو پھر قصاص میں قتل کر دینا. یعنی اللہ اکبر، یعنی یہ نہیں کہا کہ فوری اسے قتل کر دوں. لہٰذا جب صحابہ اکرام نے اپنے جرائم کے باوجود کافر قرار نہیں دیا، تو شرک اور کلمات کفر کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے جرم کی وجہ سے کسی کو کافر و مشرک کہنا اور انہیں خارج الملت قرار دینا کیونکہ صحیح ہو سکتا نہیں. کیا کہا کہ جب اتنے بڑے گناہ خوارج نے کیے، صحابہ کو قتل کیا، صحابہ کو مشرک کہا، اس کے باوجود صحابہ نے انہیں نہ تو کافر کہا نہ تو مشرک کہا، تو پھر اگر کوئی شراب پی لے، کوئی کسی سے کوئی اور گناہ ہو جائے تو اس کو کافر کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے آپ لوگ، درست ہے یا نہیں ہے؟ بارک اللہ فیک، درست نہیں ہے. بارک اللہ فیک. تو جی بارک اللہ فیک، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. بارک اللہ فیک. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں یہ کافی لطیف بحث ہے، تکفیر ہے. اب یہاں ایک ہے تکفیر معین، مطلب کسی خاص آدمی کی تکفیر کرنا. دیکھیں پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک ہے مطلقاً کافر اور بدعتی کہنا، اور ایک ہے نامزد طور پر کسی کو کافر اور مشرک کہنا. مطلقاً کافر کہنے کا کیا مطلب؟ ہم کہیں گے جو بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، جو بھی بنیادی طور پر اسلام کے جو شعار ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، جو بھی کفار کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، ہم کیا کہیں گے کہ ایسا شخص دین سے خارج ہے. لیکن کسی کا نام لینا، یہ کہنا کہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں عورت کافر ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک کافی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اسی کے متعلق اب بحث ہو رہی ہے. ذرا اور سے اس بات کو سمجھیں. پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک ہے مطلقاً کافر اور بدعتی کہنا، اور ایک ہے نامزد طور پر کسی کو کافر و مشرک کہنا. کوئی اگر مشرکانہ یا کافرانہ حرکت کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافرانہ و مشرکانہ عمل ہے، اس کے کرنے والے کو مشرک و کافر قرار دینا درست نہیں. یہ بات سمجھے آپ. بسا اوقات ایک آدمی کا عمل کفر ہوتا ہے، ہم یہ تو کہیں گے اس کا عمل کفر ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ ایک الگ چیز ہے. اب وہ کیسے بات آ رہی ہے تفصیل سے سمجھیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. حالانکہ سیدنا ابن عباس وغیرہ کی رائے کے برعکس تھی، مگر حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابن عباس کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایک عموماً بات کہی. سیدنا ابن عباس کی رائے الگ تھی اس کے مقابلے میں. اب وہ کیا رائے تھی ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر بیان کرنا نہیں چاہتا،
کبھی اور مجلس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسی طرح شراب پینے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی جو شراب پیتے ہیں، ابو داؤد، اللہ کی لعنت ہو شراب پر، شراب پینے والے، پلانے والے، اس کی فروخت کرنے والے، خریدنے والے، اسے تیار کرنے والے، جس کے لیے تیار کی گئی، اس کو اٹھانے والے پر، اور اس پر بھی جس کے لیے شراب اٹھا کر لے جائے گی۔ مگر اس کے باوجود عبداللہ نامی صحابی جسے شراب پینے کے سبب سزا دی گئی، ایک روز پھر اسی حالت میں لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سزا دینے کا حکم فرمایا۔ ایک صحابی نے کہہ دیا کہ اس پر لعنت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم میں یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری فتح الباری۔ غور فرمائے، ملعون فعل کا ارتکاب کے باوجود آپ نے اس پر لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ غور سے سمجھے بات، عمل باعث لعنت ہے، لیکن کسی شخص پر لعنت کرنے سے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایک ہے جملہ، ایک ہے عمل، اور ایک ہے اس عمل کے مطابق اس پر حکم لگانا، دونوں الگ چیزیں، ٹھیک ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مجموع الفتاوی کے اندر، ان جیسے جاہلوں میں سے کسی معین شخص کی تکفیر کے اس پر حکم لگایا جائے کہ وہ کافر ہے، اس کی جرت حجت قائم کرنے کے بعد ہی جیسے، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے مخالف ہے، اگر کیا وہ بات ملا گئی، یعنی اس پر حجت قائم کرنی چاہیے، اس کو یہ بات بتانا چاہیے کہ کیا تم کہہ رہے ہو، ہوش میں کہہ رہے ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اصل بات تو یہ ہے۔ اور یہ فیصلہ تمام معنین کی تکفیر کے بارے میں، اگرچہ بعض بدعت بعض سے زیادہ بری اور بعض بدعتیوں میں ایسا ایمان ہوتا ہے تو دوسرے میں نہیں ہوتا، لہذا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ حجت قائم کرنے اور اس کے لیے دلیل واضح ہو جانے سے پہلے محض اس کی غلطی اور خطا کی بنا پر کسی مسلمان کو کافر قرار دے، اور جس کا ایمان یقینی طور پر ثابت ہے، محض شک کی بنا پر وہ زائل نہیں ہوگا، الیقین لا یزول بالشک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایمان حجت قائم ہونے اور اس کا شبہ دور کرنے کے بعد ہی زائل ہوگا۔ اسی طرح مزید لکھتے ہیں، کیا پتا چلا کہ حجت قائم ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح شیخ الاسلام ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ کبھی بات کفر کی حامل ہوتی ہے تو مطلق طور پر اس کی تکفیر کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو یوں کہتا ہے وہ کافر ہے، لیکن مخصوص آدمی جس نے یہ قول کہا ہے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا تاکہ اس پر ایسی حجت قائم ہو جس کے ترک سے آدمی کافر ہو جاتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں بات کو، لیکن دیکھیں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ کبھی بات کفر کی حامل ہوتی ہے تو مطلق طور پر اس کی تکفیر کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو یوں کہتا ہے وہ کافر ہے۔ مثال کے طور پر جو یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں تو کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن مخصوص آدمی جس نے یہ قول کہا ہے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا تاکہ اس پر ایسی حجت قائم ہو جس کے ترک سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن العربی نے، ایک ہے ابن عربی، یہ جو صوفی تھا، یہ ہے ابن العربی، یہ بہت بڑے امام ہیں، یہ بہت بڑے امام ہیں، امام غزالی کے شاگرد ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے احکام القرآن، عارض الاحوذی، القواسم الواسم لکھی۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں، اس امت کا جاہل اور غلطی کرنے والا اگرچہ کفر و شرک کا ارتکاب کرے وہ مشرک اور کافر نہیں ہوگا، کیونکہ جہالت اور غلطی کی بنا پر اسے معذور سمجھا جائے گا، معذور مطلب ایکسکیوز، تاکہ اس کے لیے حجت بالکل واضح ہو جائے، جس کے ترک کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ونس حجہ یعنی ایکسپلینیشن کیا گیا، پروف اسٹیبلش کیے جائے، ایویڈنسز اس کو بتائے گئے، اس کے بعد اس کو وہ ترک کر دے، اس کے بعد اس کو ابینڈن کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جس کا دین اسلام میں ہونا ضروری طور پر معلوم ہے، اور اس کے بارے میں ایسا قطعی اجماع ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان بغیر غور و فکر کرنے کے اسے جانتا ہے۔ یہی بات اس سے بھی واضح الفاظ میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھی فرمائی، چنانچہ انہوں نے اپنے بارے میں غلط فہمی کے کہ وہ مسلمان کی تکفیر کرتے ہیں وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ فتاوی و مسائل کے اندر لکھا ہے، جب ہم حضرت عبد القادر کی قبر پر بت کی پرستش کرنے والے اور شیخ احمد بدوی وغیرہ کی قبر پر بت کی پرستش کرنے والے کو ان کی جہالت کی بنا پر انہیں خبردار کرنے والوں کو عدم موجود کی بنا پر کافر نہیں کہتے، تو ہماری طرف ہجرت نہ کرنے والے کو جو کافر و مشرک نہیں اور قتال نہیں کرتے تاہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک یہ ہم پر بہت بہت بڑا بہتان ہے۔
یعنی کیا ہے کہ اس پر ہم جہالت کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کرتے، حجت قائم ہونے کے بعد انہیں کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفر یا شرک کی وجہ سے عموماً یہ کہنے کی تو گنجائش ہے کہ ایک کافرانہ اور مشرکانہ عمل ہے، مگر نامزد طور پر کسی کو کافر اور مشرک کہنا درست نہیں، الا یہ کہ اس پر حجت قائم کر دی جائے اور اس کی شبہات کا ازالہ کر دیا جائے، پھر بھی وہ عناد کا مظاہرہ کرے تب اسے کافر کہا جائے گا، نہ ورنہ تب اسے کافر کہا جائے گا، ورنہ اس کی تکفیر جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتمام حجت کی اس طریقے کو بطور ضابطہ ذکر فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول بھیجنے کے بغیر ہم عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہے نا، یہ یعنی سورہ ملک کے اندر ہے الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، پھر کیا کہا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسر قولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ یعنی بہرحال الی آخری بات بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ آیتوں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عذاب نہیں دیا جب تک کہ وہاں پر رسول کو مبعوث نہیں کیا تاکہ وہ حجت قائم کرے، اور جہنمیوں کو بھی کیا پوچھا جائے گا؟ اگر آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو بعض مفسرین نے جیسے علامہ بن شانقیطی نے اور اس سے پہلے علامہ ابو حیان الاندلوسی نے البحر المحیط کے اندر بیان کیا کہ جب تک ایک ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالنے سے پہلے وہاں پر ڈھکیلنے سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا؟ تو کیا کہیں قالوا بلا، آیا تھا۔ گویا ان کی طرف سے ان پر کیا ہو رہی ہے؟ حجت قائم ہونے کا اعتراف ہے کہ ہاں آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتلانے والا آیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے نہیں مانی بات، اس کے بعد وہ عذاب میں دھر لیے جائیں گے۔ اسی طرح ارشاد بالی تعالیٰ ہے رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الذین حجت بعد الرسول، یہ سب رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، وہ قیامت کے روز یہ عذر کر سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، غور سے سمجھے، سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں شام سے آیا ہوں، وہ اپنے بشپ یعنی اپنے پادری کو یا پادریوں کو اور شرفا کو، شریف لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے پسند کیا ہم بھی آپ کو اسی طرح سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مسند احمد کے اندر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں سیدنا رابعہ بنت معوذ سے مروی ہے کہ آپ تشریف لائے، خاتون تھی، تو بچیوں نے دف بجاتے ہوئے شہداء احد کا ذکر کیا، اور اسی اسنا میں ایک بچی نے آپ کی تعریف میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم وہ نبی کہ ہم میں وہ نبی ہے جو جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یعنی ہی نوز دا فیوچر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، اس کے علاوہ جو کہا جا رہا تھا وہ کہو، یعنی ایسا نہ کہو، کوئی کچھ اور بات کہہ لو۔ غور فرمائیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اور کسی اور کے بارے میں علم غیب کا اظہار و اعلان کرنا حرام اور کفر و شرک ہے، مگر سیدنا معاذ بن جبل کی اس تعویل سے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے جو مخلوق کے لیے جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر یا حرمت کا مرتکب نہیں ٹھہرایا، بلکہ صرف آپ نے انہیں منع فرمایا اور واضح کر دیا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں کہنے والی کو، اس لڑکی کو بھی یہی فرمایا کہ آپ کوئی کہنے والی کو بھی آپ نے کوئی کیا حکم نہیں لگایا، اس کی جہالت اور بے خبری کی بنا پر، اس کی جہالت اور بے خبری کی بنا پر اسے معذور سمجھا اور کافر نہیں کہا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس واقعے کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جس نے مرتے وقت کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری راہ کو ہوا اور دریا میں بہا دینا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر میرا رب مجھے اٹھانے میں قادر ہو گیا تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جو کسی اور کو نہیں دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے جب اپنے سامنے حاضر کیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے آپ کو جلانے کا حکم کیوں دیا؟
تو اس نے عرض کیا اے میرے رب آپ سے ڈرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ گویا اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا کہ یوں کرنے سے مجھے اٹھایا نہیں جا سکے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا انکار اور اس میں ریب کفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی صفت سے جہالت اور بے خبری کی بنا پر اسے معاف کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں مجتہد جو تعویل کرتا ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حریف ہے، وہ اس شخص سے زیادہ بخشش و مغفرت کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب مجتہد اجتہاد کرے، جب ایسا شخص جو جاہل تھا اس نے اجتہاد کیا، یعنی اجتہاد سے مراد اس نے تعویل کی کہ بھائی اس نے ڈرا، تو جب اس کی مغفرت ہو گئی، تو مجتہد جو تعویل کرتا ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حریص ہے، وہی شخص سے زیادہ بخشش و مغفرت کا حقدار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جاہل ہے اور وہ کسی مشرکانہ فعل میں مبتلا ہے تو اسے کافر و مشرک قرار نہیں دیا جائے گا، البتہ اگر اس پر حجت قائم کر دی جائے اور عذر جہالت رفع ہو جائے، یعنی عذر جہالت مطلب حق واضح کر دیا جائے، قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید سے آیتیں اس کے سامنے پیش کر دی جائے، احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کر دی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اجماع اس کے سامنے نقل کر دیا جائے، حق کو واضح کر دیا جائے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، یعنی جہالت رفع ہو جائے مگر وہ پھر بھی مشرکانہ عمل پر قائم رہے، تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو برابر جیسا میں نے کہا 6:45 ہو رہے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 7 بجے ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنی بحث کو جاری رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔